حسین منی و انا من الحسین، یعنی حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ سا است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نادار در دست یزید حقہ کی بلا لا الہ است حسین۔ حسین شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں، حسین بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، حسین دین ہیں اور حسین دین کی پناہ ہیں۔ امام الانبیاء رسول صادق و امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہے ہیں، ایک تو قرآن اور دوسری میری اہل بیت۔ قرآن اور میری اہل بیت ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے، ان کا راستہ کبھی الگ الگ نہیں ہوگا، حتیٰ کہ یہ دونوں اکٹھے حوض کوثر پر ہم سے ملاقات کریں گے۔ مقام محمود پر آپ تشریف فرما رہے ہوں گے، جنت کے دروازے کو آپ کھول رہے ہوں گے، عرش الہی کے سامنے آپ سجدہ ریز ہوں گے، پل صراط پر آپ اپنی امت کو گزار رہے ہوں گے۔ اس میں راج یہ تھا کہ رسول غیب دان اور شہادت حسین کی پیشن گوئیاں آپ جان چکے تھے۔ آپ جانتے تھے کہ کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں یونانی اہل بیت کے ساتھ میرے حسین کو پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ شدت کی گرمی میں 3 دن کی سخت پیاس سے علی اکبر کے ہونٹ خشک ہو چکے ہوں گے، ننھے علی اصغر کا حلق سوکھ کر کانٹا ہو چکا ہوگا، اون محمد کی روحیں پانی کے ایک ایک گھونٹ کے لیے ترس رہی ہوں گی، قاسم و عباس و فرزند عقیل و ظفر علی کو پانی کی سخت ضرورت ہوگی کہ ایما حسین مرکز ایما حسین ہیں، دو سے نبی کے رحل کا قرآن حسین ہے۔ حسین کی عظمت کا علم قرآن نے بلند کیا، قرآن کا احترام کر کے حسین نے دکھایا، حسین کا احترام کر کے قرآن نے دکھایا، اور قرآن کے لیے اپنی جان حسین نے پیش کر دی کہ چھائے تھے بادل ظلم و تشدد کے آل پر، پتھر برس رہے تھے محمد کے لال پر۔ اہل بیت اطہر کی تیاری کا حکم فرما کر کربلا کا مسافر ماں کے مزار اقدس پر حاضر ہوتا ہے۔ رات ڈھلتی جا رہی ہے، مدینہ منورہ کے لوگ چین و آرام کی نیند سو رہے ہیں۔ جنت البقیع شریف میں دل ہلا دینے والا پرہر سناٹا چھایا ہوا ہے، ہر طرف سوگ کا عالم ہے۔ حسین آتے ہیں اور ماں کی قبر پر گھس کھا کے گر جاتے ہیں، آواز دیتے ہیں، اے میری مقدس ماں، اے میری شفیق الماں، خود بھوکھی رہ کر دوسروں کو کھانا کھلانے والی مقدس ماں، تیرا حسین تیرے دربار میں تیرا سوالی بن کر آیا ہوا ہے، ماں میری فریاد کو سنو، مجھے ایک مرتبہ الوداع کہہ دو۔ اتنا سننا تھا کہ قبر سے آواز آتی ہے، اے میرے لال چپ ہو جاؤ، اب کچھ نہ کہنا، ماں کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اے میرے دل کے چین، میں تیری آواز کو سن رہی ہوں، میں تیری گفتگوؤں کو سن رہی ہوں، مگر میرے لال میں قبر سے باہر نہیں آ سکتی، اگر میں قبر سے باہر آ گئی تو قبر پھٹ جائے گی، آسمان ٹوٹ پڑیں گے، تارے بکھر جائیں گا۔ اے میرے دل کے چین، تو روتا کیوں ہے؟ تیرے رگوں میں تو حیدر کرار کا خون ہے۔ حسین کہتے ہیں، اے میری مقدس ماں، حسین بزدل نہیں، حسین کے رگوں میں تو حیدر کرار کا خون ہے، مگر میری مقدس ماں حسین روتا ہے تو اس لیے کہ نانا کا مدینہ چھوٹ رہا ہے، بھائی حسن کے قدموں سے دور ہوتا جا رہا ہوں۔ اے میری مقدس ماں، جب تیرا مظلوم علی اصغر میری باہوں میں دم توڑ رہا ہو تو مجھے صبر استقامت نصیب عطا فرماؤ۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔ رو کے کہتی ہے یہ ماں، اے میرے اکبر جواں، اے میرے کڑیل جواں، رو کے کہتی ہے یہ ماں، اے میرے اکبر جواں، اے میرے کڑیل جواں، اٹھ کے بیٹا دو اذان، اے میرے اکبر جواں، اے میرے کڑیل جواں۔ ایک طرف عباس ہیں اور ایک طرف آقا حسین ہے، نماز ظہر برپا کرنے کو مولا حسین، کرنے کو مولا حسین، ہو کہاں اے میری جان، اٹھ کے بیٹا دو اذان،
اکبر جواں، اے میرے کڑیل جواں، رو کے کہتی ہے ماں، اے میرے کڑیل جواں، اے میرے کڑیل جواں۔ خیموں کے اندر سے زینب نے کہا اے بھائی جان، سن لو پھر ایک بار ہم شکل پیمبر کی اذاں، ہاں پیمبر کی اذاں، دل ہے اب میرا پریشان۔ اٹھ کے بیٹا دو اذان، اے میرے اکبر جواں، اے میرے کڑیل جواں، رو کے کہتی ہے یہ ماں۔ جب صدا تکبیر کی گونجی سرے کرب و بلا، رو رہے تھے حضرت عباس